انوالو کریں گے. اس کے بعد 2-3 اسپیکرس کے بعد ہم اس کو انٹریکٹیو سیکشن کریں گے, اور جو بھی لوگ اپنا کمنٹس دینا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک بڑی عظیم شخصیت تھی, ان کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. میں یہ ظفر اللہ صاحب کے بعد تو وہ ان کی بڑی ویل ریسرچڈ اور بڑی آرٹیکولیٹ تقریر ہوتی ہے, تو میں نے بھی ان کو دیکھے ہوئے آج چند چیزیں لکھ لی تھیں کہ بھٹو صاحب کی پرسنالٹی پہ تو سبھی بول رہے ہیں, بولیں گے, اور ان کی جو خدمات ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ گنتے گنتے رات ہو جائے گی. اب میں اس پہ جائے بغیر ان کی چند ایک باتیں میں نے لکھی تھیں. ایک تو وہ ایک عام آدمی نہیں تھے, عام لیڈر نہیں تھے. ہی واز اے پولیٹیکل سینٹ. وہ ایک مسٹک تھے, وہ لال شہباز قلندر کو ماننے والے تھے, اور وہ بڑی گریٹ پرسنالٹی تھے. ان کی گریٹ پرسنالٹی کی 2-4 باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا. ایک تو وہ موت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے تھے, موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے. پھر بعد میں تاریخ نے بھی ثابت کیا کہ جس بہادری پہ وہ تختہ دار پہ گئے. لیکن ایوب خان کے دور میں بھی جب ایوب خان ان کو گرفتار کرنا چاہتا تھا تو وہ ان کو للکارتے تھے, جیکٹ اتار کے کہتے تھے کہ آؤ مجھے گولی مارو, مجھے مار دو, میں تمہاری مارشل لا اور تمہاری حکومت سے نہیں ڈرتا, اپنی جیکٹ اتار کے کہتے تھے. تو یہ ایک ایسے شخص کی بہادری ہے جو تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ بالآخر موت تو آنی ہے سب کو, تو ایسی موت ہو جو تاریخ میں لکھی جائے. دوسری بات ان کی یہ, آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی تھی, اور پیپلز پارٹی کے 2-4 سجیشنز بھی آئی تھیں کہ اس کا نام آپ سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان رکھ دیں, پروگریسو پارٹی آف پاکستان رکھ دیں, صرف پیپلز پارٹی رکھتے ہیں. لیکن بعد میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو صرف پاکستان پیپلز پارٹی رکھا جائے گا. تو وہاں لاہور میں یہ بھی بڑی تنقید ہوتی ہے کہ وہ سوشلسٹ نہیں تھے اور وہ ایک فیوڈل لاٹ تھے, لیکن انہوں نے بار بار یہ کہا کہ میں غریبوں کے حقوق پہ یقین رکھتا ہوں, میں ہاریوں کے حقوق پہ یقین رکھتا ہوں, کسانوں کے, کھیت مزدوروں کے. اور وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے میری اگر زمینیں ہیں تو وہ میں لینڈ ریفارمز میں دینے کو تیار ہوں, ساری کی ساری دینے کو بھی تیار ہوں, اگر مجھے یہ علم ہو کہ اس ملک میں ایک سوشلسٹ حکومت ہے. تو یہ بعد میں کافی تنقید بھی ہوتی رہی. لاہور انہوں نے کیوں چنا؟ لاہور سے ان کو بہت پیار تھا, اور اپنی پہلی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک تاریخی شہر ہے, یہ اکبر کا شہر ہے, جہانگیر کا شہر ہے, یہ شالامار ہے, شاہی مسجد ہے, قلعہ ہے, یہ داتا کی نگری ہے, یہ میاں میر کا شہر ہے. تو تمام مسٹک کو ان کے ذکر کیا, اور یہ شہر آج گواہ رہنا, یہ شہر اکبر کے دور میں بر صغیر کا دارالخلافہ بھی رہا بڑے سال. تو انہوں نے کہا یہ شہر گواہ رہنا کہ آج میں پاکستان کو ایک ایسی سوشلسٹ پارٹی دے رہا ہوں جو ایک نظریاتی پارٹی ہے, ایک ایڈیولوجیکل پارٹی ہے, جو یقین رکھتی ہے بہت سی ریفارمز پہ. اور پھر آپ کو علم بھی ہوگا کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو ہی واز اے مین ان ہری. پہلے 5-6 ماہ میں ہی انہوں نے لینڈ ریفارمز کر دیے, لیبر ریفارمز کر دیے, انڈسٹریل ریفارمز کر دیے, ایجوکیشن پہ کر دیے. ہی واز ان سچ اے ہری کہ, اور پھر بعد میں آئین بھی دے دیا, جو آپ کو علم ہے کہ پہلا متفقہ آئین تھا جو پاکستان کی تاریخ میں آیا. تو وہ بڑی جلدی میں وہ تمام معاملات کرنا چاہتے تھے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت تاریخی طور پہ پیچھے رہ گئے ہیں, تو ہمیں آگے جانا چاہیے. اور ان کا سوشلزم سے لگاؤ کا ایک اور بھی ہے کہ جب موزے تنگ فوت ہوئے, طبی موت مرے, تو ان کو بہت دکھ ہوا, اور وہاں ایمبیسی میں انہوں نے لکھا بھی جو, اور اس کے بعد ان کا پورا ایک نظریہ ہی تبدیل ہو گیا. پہلے وہ بہت زیادہ چائنا کے کرتے تھے, اس کے بعد پھر انہوں نے یہ عربس کا بھی, سعودی عربیہ کو بھی بلایا, ان کو بھی انوالو کیا. پھر آپ کو علم ہوگا کہ بہت بڑی یہاں اسلامک سمٹ ہوئی, اور یہ کہتے ہیں کہ مغلیہ دور کے بعد اتنے بڑے بادشاہوں نے شالیمار کا وزٹ کیا, شاہی مسجد میں نماز پڑھی. یہ ایک بہت بڑی ان کی تاریخی اچیومنٹ تھی. پھر آپ نے دیکھے کہ وہ جب گفتگو کرتے تھے تو آنکھ نہیں چپکتے تھے, اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بہت کم سوتے ہیں, جاگتے ہیں, زیادہ کام کرتے ہیں. اور ایک گریٹ مین کی نشانی بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ آنکھ نہیں چپکتا.
تو بھٹو صاحب میں یہ بہت سی خوبیاں تھیں اور بڑے ہیومرس بھی تھے. یہ ایک بڑا زبردست ان کا پہلو ہے. وٹی تھے, ہیومرس تھے, وہ جو آپ پنجابی میں کہتے ہیں نقلیں بھی اتارتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ تھے گورنمنٹ کالج کے لاہور میں, تو جب وہ وزیر اعظم بنے تو ایئرپورٹ میں وہ اتنی پروٹوکول تو نہیں ہوتی تھی, جہاز تک ہم اسٹوڈنٹ بھاگتے چلے گئے. تو وہ جہاز سے اترے, ان کی ساری صوبائی کابینہ کھڑی ہوئی تھی, تو ان سے ہاتھ ملاتے ملاتے جوکس بھی, ان کی شکلیں بھی بناتے گئے. اوے تاری تو بدماش ہے لاہور کا, تو یہ میں ٹھیک کر لوں گا. اوے کالو تو موٹا, تیرا پیٹ نکلا ہوا ہے. تو یہ جوکس کرتے کرتے مزاح میں, پولیٹیکل جوکس کرتے کرتے وہ ایئرپورٹ کی طرف چلے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہی واز سچ اے گریٹ مین. اور پھر کافی باتیں ہو گئی ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں نے اور بھی باتیں کرنی ہیں. ایک اور صرف میں آپ کو کہ ہی واز سو ہری, کہ وہ غالب کا اکثر یہ شعر کہا کرتے تھے, مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. تو وہ ان کی یہ اتنی مشکلوں میں, جب پاکستان ٹوٹا ہوا تھا, 2 لاکھ تک قیدی تھے, 5000 مربع میل زرخیز علاقہ, فرٹائل علاقہ جو ہے وہ انڈیا کے قبضے میں تھا, پسپائی تھی, قوم ریٹریٹ کر رہی تھی, بڑی مایوسی سی, بدحالی تھی, لیکن وہ سمجھتے تھے کہ جتنی مشکلیں بھی پڑیں گی لیکن میں اس قوم کو آگے نکال دوں گا. اور پھر آخر میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے دور اقتدار میں بہت تنقید بھی ہوتی رہی, لیکن ان کا دور اقتدار آج کل جو ماہر اقتصادیات ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑا خوشحالی کا دور تھا. اس میں پر کیپیٹا بھی ریز کی, انڈسٹریل پروڈکشن بھی ریز ہوا, اور بہت سی یارڈ سٹکس جو ہیں ہماری اوپر کی طرف گئی, اور پراسپیرٹی بھی آئی. اور پھر انہوں نے ایک بڑا ایونیو کھولا, تیل کا ویپن یوز کیا پہلی دفعہ اسلامک سمٹ میں عرب بادشاہوں نے, اور اس کے بعد بڑی تعداد میں لوگ جو باہر گئے, گویا ان کی ریمیٹنس پھر ضیاء الحق کے دور میں آنی شروع ہوئی, لیکن بہت تعداد میں لوگ جو پرشین گلف میں گئے وہ بھٹو صاحب کے دور میں گئے. تو یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اب سارے ہمارے ساتھ چائے بھی پی کر جائیں. 3 ہمارے صرف سینئر تقریر جنہوں نے کرنی ہے, سینئر رہنما بیٹھے ہیں, اس کے بعد پھر ہم ہاؤس اوپن کر کے آپ کی باتیں بھی سنیں گے. شکریہ.